اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق محمود کمبو نیشن بلڈ اپ ود TMK میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہم سب پر فرض ہے۔ اس حوالے سے آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ خاندانوں میں بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں ہم سب کا رول جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بنتے ہیں، کہ ہر بندہ جو ہے اس ٹائم کسی نہ کسی ٹینشن میں ہائپر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہی یہ جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کچھ باتیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہم کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کچھ خاندان جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے بچے آپس میں کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو اس میں ہم گھر والوں کا فرض یہ ہے کہ اس لڑائی کو جو ہے وہ بچوں کی لڑائی کو بڑوں میں جو ہے وہ نہ لے کے جایا جائے، بلکہ ان بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا آپس میں اکٹھے رہتے ہوئے ادھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ان کی لڑائی کی وجہ سے ہم بڑے ہی آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں تو وہ بچے جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح ہم لڑتے ہیں اسی طرح ہمارے بڑے بھی لڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم تو خود اس لڑائی میں انوالو ہو گئے، اس لڑائی کو ہم نے بڑوں کی سطح پہ لے گئے۔ تو بچوں کے لیے جو ہے وقت جو ہے وہ نکالا کریں، ان کو سمجھایا کریں کہ بیٹا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آپ آپس میں بہن بھائی ہو، پیار سے رہو گے تو معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، خاندان کے اندر آپ ہماری عزت کا باعث بنو گے۔ اگر لڑائی جھگڑا کرو گے آپس میں، پھر بڑے بھی آپس میں اگر لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ بدنامی کا باعث ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ بچوں کو سمجھانا یہ ہم بڑوں کا فرض ہے، اس میں والدین کا اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا، اور اسکول میں جو ہے وہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو سمجھائیں، اخلاقیات کے اوپر درس دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان میں لڑائی کا باعث بنتی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کی چیز نہیں اٹھانا، اور یہ چوری کی عادت جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی عادت جو ہے یہ بہت بری عادت ہے۔ اس لیے جب ہم ان کو یہ باتیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے جو ہیں وہ جب ان کو بار بار ہم اخلاقیات کے اوپر ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بڑوں کے ادب آداب، چھوٹوں کے ساتھ ادب آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کے ڈھنگ، ان پہ ہم ڈبیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اس معاشرے میں اچھے انسان بنیں گے، خاندان کی عزت کا باعث بنیں گے، اس ملک و ملت کے لیے اچھے معمار بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے
تاکہ کچھ نہ کچھ اثر ان کے اوپر ان باتوں کا ہو۔ اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ جو لوگ ہماری طرح کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کی زندگیوں میں اگر چینج آ سکتی ہے تو وہ پڑھائی کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف دینا چاہیے۔ جب ہم ان بچوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اگر معاشرے کے اندر اچھی زندگی بسر کرنی ہے تو پڑھائی کی طرف آئیں، تاکہ آپ اچھے انسان بنیں اور معاشرہ بھی آپ کی عزت کرے، خاندان بھی آپ کی عزت کرے، گھر میں بھی آپ کی عزت ہو، جہاں پہ آپ کاروبار کریں، جہاں پہ آپ جاب کریں وہاں بھی آپ کی عزت اور مقام ہو۔ اور خاص طور پہ میں اکثر ان بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کا والد اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ ان بچوں کا ہم لوگوں پر بہت زیادہ حق ہے، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا دیکھیں، آپ کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کی والدہ جو ہے وہ کس طرح محنت مشقت کر کے کس طرح آپ کی زندگی کی آسائشیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر پڑھ جائیں گے، اس معاشرے میں اچھے انسان بن جائیں گے، تو آپ ضرور اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اولاد اسی وقت جو ہے وہ صدقہ جاریہ جب ہم ان کی تربیت اچھی کریں، ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں، ان کو اخلاقیات کا سبق دیں، معاشرے کے اچھے انسان بنائیں، بڑے چھوٹے کی عزت احترام سکھلائیں، اساتذہ کا احترام سکھائیں۔ ہر چیز جو ہے اس کے لیے وہ تبھی میٹر کرتی ہے جب ہم ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقیات پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر بچے جو ہیں بے روا روی کا مظاہرہ کرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہ ہو، آوارہ گردی میں بہت آگے چلے جائیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بچے کبھی بھی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں، خاص طور پہ ان کو یہ میسج کنوے کر رہا ہوں کہ بیٹا اپنی جو ہے زندگی کا جینے کا مقصد اپنی والدہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سرو کریں، تاکہ آپ معاشرے کے اچھے انسان بنیں۔ آپ کی والدہ جو زندگی بسر کر رہی ہے آپ کے سہارے کے لیے، آپ اس کا اچھی طرح سہارا بن سکیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو کر اچھا پڑھ لکھ کر کسی کاروبار میں جائیں گے، کسی جاب پہ جائیں گے، تو انشاءاللہ معاشرہ آپ کی عزت احترام کرے گا اور آپ کی مثالیں دے گا۔ یقین جانیے یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو لوگ یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں ہی رحمتیں برساتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین اس کرۂ ارض کے اوپر وہ گھرانہ ہے
جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو۔ تو اس لیے میں اپنے تمام دوست احباب، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ معاشرے کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے بچے ہیں، ان کے لیے ہمارے جذبات جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بہت ساری ایفرٹس کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی خدا را پیچھے نہ چھوڑیں، ان کا بھی خیال کریں کہ یار سردی میں انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، گرم کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، ان کے شوز ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی یہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی کتاب کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کاپی کی ضرورت ہے، کسی قلم کی ضرورت ہے، تو ہم ان کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہم کسی کے لیے جو ہے اس کا بازو بن سکتے ہیں۔ اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی یتیم بچے کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہر ایک پر اپنا فضل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔